السلام علیکم۔ آج ہم پنجاب کے محکمہ تعلیم کی ایک کافی اہم پالیسی پر بات کر رہے ہیں۔ یہ اساتذہ کی تعیناتیوں یعنی ریشنلائزیشن کے حوالے سے ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، حال ہی میں اس پر نئے رولز، نئے قواعد و ضوابط آئے ہیں، اور ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ سیدھی محکمہ تعلیم کے ترجمان کے بیانات اور جو سرکاری کاغذات ہیں ان پر مبنی ہے۔ جی بالکل۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ذرا گہرائی میں ان نئے قوانین کو دیکھیں، سمجھیں کہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے۔ ٹھیک۔ تو بنیادی طور پر تو یہی لگتا ہے کہ مقصد صوبے کے اسکولوں میں ٹیچرز کی تقسیم کو ٹھیک کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے۔ ہاں، مطلب آسان لفظوں میں جہاں ٹیچرز کم ہیں وہاں کمی پوری ہو، اور جہاں زیادہ ہیں وہاں سے انہیں دوسری جگہ بھیج دیا جائے۔ بالکل، جہاں سرپلس ہے، اضافی ہیں، تو یہ ایک طرح سے وسائل کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی کوشش لگتی ہے۔ جی، منصفانہ تقسیم کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں بڑی دلچسپ ہے، جیسے خواتین اور مرد ٹیچرز کے ٹرانسفر کے لیے فاصلے الگ الگ رکھے گئے ہیں۔ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اور پھر وہ شفافیت کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے گوگل میپس جیسی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ جی، ٹیکنالوجی کا استعمال۔ تو آئیے ذرا ان تفصیلات کو کھولتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے تو یہ نئے قوانین ہیں کیا؟ جو ہمیں پتہ چلا ہے، خواتین ٹیچرز کے لیے ٹرانسفر کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ ان کے موجودہ اسکول سے 15 کلومیٹر ہے۔ جی، 15 کلومیٹر خواتین کے لیے، اور مرد ٹیچرز کے لیے یہ حد 25 کلومیٹر رکھی گئی ہے۔ 25 کلومیٹر، ٹھیک۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی اسکول میں ٹیچرز اضافی ہیں، سرپلس جنہیں کہتے ہیں، جی، سرپلس، تو انہیں انہی فاصلوں کے اندر، یعنی خواتین کو 15 کلومیٹر کے اندر اور مردوں کو 25 کلومیٹر کے اندر ایسے اسکولوں میں بھیجا جائے گا جہاں سیٹیں خالی ہیں یا کمی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک دائرہ بنا دیا گیا ہے فاصلے کا۔ ہاں، ایک طرح سے جغرافیائی حد لگا دی ہے، اسی علاقے میں رہتے ہوئے وسائل کو پھیلانا ہے۔ اچھا، یہاں پہلا سوال تو ذہن میں یہی آتا ہے، اور شاید سب سے اہم بھی، کہ یہ فرق کیوں ہے؟ مطلب خواتین کے لیے 15 اور مردوں کے لیے 25 کلومیٹر۔ ہاں، کیا اس کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے؟ دیکھیے، جو ہمارے پاس معلومات ہیں، مطلب سرکاری بیان یا دستاویز، اس میں تو کوئی صاف صاف وجہ نہیں لکھی ہوئی، لیکن اگر ہم اندازہ لگائیں، پالیسی بنانے کے عمل کو دیکھیں، تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ انتظامی یا شاید سماجی وجوہات ہوں۔ اچھا، جیسے کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے اکثر پالیسی بناتے وقت یہ خیال رکھا جاتا ہے، خاص طور پر خواتین ملازمین کے لیے، کہ انہیں سفر میں مشکل نہ ہو، سیکیورٹی کے مسائل نہ ہوں، پھر گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ 15 کلومیٹر کی حد اسی لیے ہو کہ خواتین ٹیچرز اپنے گھروں کے قریب رہیں، ان کی آمد و رفت آسان ہو، اور وہ کام کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی بہتر طریقے سے سنبھال سکیں۔ اور مردوں کے لیے 25 کلومیٹر؟ شاید یہ سوچا گیا ہو کہ وہ زیادہ سفر کر سکتے ہیں۔ جی، ممکن ہے یہی مفروضہ ہو کہ مرد اساتذہ سماجی طور پر یا عملی طور پر زیادہ دور سفر کرنے میں کم رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے یہ سچ ہو، ظاہر ہے، لیکن پالیسیاں اکثر بڑے پیمانے پر اوسط یا عام تصورات کو سامنے رکھ کر بنتی ہے۔ تو یہ پہلو اہم ہے، یہ دکھاتا ہے کہ انتظامی فیصلے زمینی حقائق یا کم از کم ان کے بارے میں جو سوچ ہے اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات، یہ صرف ایک تجزیہ ہے، اصل وجہ تو پالیسی بنانے والے ہی جانتے ہوں گے۔ واقعی یہ ایک دلچسپ پہلو ہے کہ پالیسی میں یہ چیزیں کیسے شامل ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں شفافیت والی بات پر۔ گوگل میپس کا استعمال، جی، کہا جا رہا ہے کہ فاصلے کی پیمائش اس سے ہوگی، یہ کیسے ہوگا اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ گوگل میپس کا استعمال اس لیے ہے تاکہ سارا عمل شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو۔ طریقہ یہ ہوگا کہ ایک اسکول سے دوسرے اسکول تک جو سڑک کا اصل فاصلہ ہے وہ گوگل میپ سے ناپا جائے گا۔ اچھا، یعنی سیدھا سیدھا روڈ ڈسٹنس۔ جی، روڈ ڈسٹنس۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیمائش موضوعی ہو جاتی ہے، آبجیکٹو اور معیاری، یعنی سٹینڈرڈائزڈ۔ موضوعی سے کیا مطلب ہے یہاں؟ تھوڑا سمجھائیں۔ مطلب یہ کہ فاصلہ کتنا ہے یہ فیصلہ کوئی انسان اپنی مرضی سے یا اندازے سے نہیں کرے گا، اچھا، بلکہ ایک ڈیجیٹل ٹول کرے گا جو سب کے لیے ایک ہی طریقہ استعمال کرتا ہے۔ اب دیکھیں، جب سرکاری تبادلوں کی بات آتی ہے نا، تو اکثر ماضی میں یہ شکایت رہی ہے کہ سفارش چل گئی یا کسی نے فیور دے دیا۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ تو ٹیکنالوجی کا استعمال جیسے گوگل میپس، اس طرح کی جو ذاتی پسند ناپسند یا بے ضابطگی کا امکان ہے اسے کم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو کیا اس سے نظام میں انصاف کا احساس بڑھے گا؟ لوگوں کو لگے گا کہ فیئر پلے ہو رہا ہے؟ بالکل،
جب سب ٹیچرز کو پتا ہوگا کہ ان کے ٹرانسفر کا فیصلہ ایک غیر جانبدار نیوٹرل طریقے سے ہو رہا ہے جسے چیک بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں، ویریفائبل ہے. جی، تو اس سے سسٹم پر اعتماد بڑھتا ہے. یہ شفافیت نہ صرف عمل کو ڈیفینڈ کرنے میں مدد دیتی ہے، بلکہ ٹیچرز میں بھی یہ احساس پیدا کر سکتی ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ٹھیک سلوک ہو رہا ہے. لیکن کیا گوگل میپس بالکل پرفیکٹ ہے، خاص طور پر دیہات وغیرہ میں؟ نہیں، دیکھیں، ٹیکنالوجی کبھی بھی 100% کامل نہیں ہوتی. گوگل میپس کے ڈیٹا میں بھی فرق آ سکتا ہے، خاص کر دیہی علاقوں میں جہاں سڑکیں کیسی ہیں، نقشے کتنے اپڈیٹڈ ہے، یہ مسئلے ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن بہرحال کسی انسان کے ذاتی فیصلے سے تو یہ زیادہ موزوں طریقہ ہے. ایک کوشش تو ہے بہتری کی. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیکنالوجی کا استعمال تو انتظامی عمل کو بہتر بنانے کی ایک اچھی مثال لگ رہی ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ سب ہوگا کب؟ عمل درآمد کب شروع ہو رہا ہے؟ کوئی ٹائم لائن ہے؟ جی، جو معلومات ہے ان کے مطابق محکمہ اسکول ایجوکیشن یعنی SED جی نے تمام ضلعی تعلیمی اتھارٹیز DEAs کو بتا دیا ہے ان نئے رولز کے بارے میں. اچھا، یعنی نیچے تک ہدایات چلی گئی ہیں. جی بالکل، اور یہ DEAs ہی ہیں جنہوں نے ضلع کی سطح پر اس پالیسی کو نافذ کرنا ہے. تو عمل کب شروع ہوگا؟ ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سرپلس ٹیچرز کے تبادلے ہیں ان کا اصل کام 21 اکتوبر کے بعد کسی وقت شروع ہو سکتا ہے. ہو، یعنی بہت جلد. جی، لگتا تو یہی ہے کہ محکمہ تیزی دکھانا چاہتا ہے. شاید اگلے تعلیمی سال سے پہلے وہ یہ توازن قائم کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک بڑا کام ہوگا، ہزاروں ٹیچرز اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تو یہ انتظامی طور پر ایک چیلنج تو ہے. DEAs کو بڑی احتیاط سے پلاننگ کرنی ہوگی تاکہ یہ سارا عمل ٹھیک سے ہو. آپ نے انتظامی چیلنج کی بات کی، تو کیا یہ پالیسی صرف ٹیچرز کی گنتی پوری کرنے کے لیے ہے یا اس کا کوئی بڑا مقصد بھی ہے، وہ جو کارکردگی اور وسائل کے بہتر استعمال کی بات تھی؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے. اگر ہم اسے ذرا بڑے فریم ورک میں دیکھیں تو یہ قدم پنجاب حکومت کی ان کوششوں کا حصہ لگتا ہے جن کا مقصد پورے تعلیمی نظام میں کارکردگی لانا ہے، ایفیشنسی، شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی، اور وسائل کا بہتر انتظام یعنی ریسورس مینجمنٹ. اچھا، تو یہ صرف ٹیچرز کو یہاں سے وہاں بھیجنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو انسانی وسائل ہیں یعنی ٹیچرز، یہ محکمہ تعلیم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور انہیں وہاں ہونا چاہیے جہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو اس سے تعلیمی معیار پر کیا فرق پڑے گا اس بیلنسڈ تقسیم سے؟ کیا کوئی سیدھا تعلق ہے؟ بالکل تعلق تو ہونا چاہیے. دیکھیں، جب کسی اسکول میں، خاص طور پر وہ اسکول جو دور دراز علاقوں میں ہیں یا پسماندہ علاقوں میں جہاں اکثر ٹیچرز کی کمی رہتی ہے، جی ہاں، جب وہاں پورے ٹیچرز ہوں گے تو اس کے کئی اچھے اثرات ہو سکتے ہیں. جیسے ہر کلاس کو اپنا ٹیچر مل سکتا ہے. وہ جو ایک ہی ٹیچر کئی کلاسیں پڑھا رہا ہوتا ہے، ملٹی گریڈ ٹیچنگ، اس کی ضرورت کم ہو سکتی ہے. ہاں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. طلباء پر انفرادی توجہ دینا آسان ہو سکتا ہے. سلیبس وقت پر ختم ہو سکتا ہے. ٹیچرز پر جو کام کا بوجھ ہوتا ہے نا کمی کی وجہ سے، وہ بھی کم ہو سکتا ہے. تو یہ صرف انتظامی نہیں، تعلیمی لحاظ سے بھی بہت اہم قدم ہے. جی بالکل، انتظامی بہتری کا آخری مقصد تو تعلیم کو ہی بہتر کرنا ہوتا ہے نا. جب اسکولوں میں بنیادی چیزیں جیسے ٹیچرز کی موجودگی پوری ہوگی، تبھی تو ہم پڑھائی کے معیار، سیکھنے کے عمل اور بچوں کی کارکردگی میں بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں. تو یہ پالیسی اگر ٹھیک سے نافذ ہو تو تعلیمی نظام کی بنیاد کو مضبوط کر سکتی ہے. اور وسائل ضائع ہونے سے بچیں گے. بالکل، وسائل کو وہاں لگانا جہاں ان کا سب سے زیادہ اثر ہو. اچھا، تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو موٹی بات کیا نکلتی ہے؟ موٹی بات یہ ہے کہ محکمہ تعلیم پنجاب نے ایک نیا منظم طریقہ بنایا ہے تاکہ پورے صوبے میں ٹیچرز کی تقسیم کو زیادہ منطقی بنایا جا سکے، ضرورت کے مطابق. ٹھیک. اس کے لیے خواتین کے لیے 15 کلومیٹر اور مردوں کے لیے 25 کلومیٹر تبادلے کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ رکھا گیا ہے. فاصلے ناپنے اور شفافیت کے لیے گوگل میپس استعمال ہوں گے. ٹیکنالوجی کا استعمال. جی، اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان اسکولوں میں ٹیچرز کی کمی پوری ہو جہاں ضرورت زیادہ ہے. اور یہ حکومت کی تعلیمی نظام میں کارکردگی اور وسائل کے بہتر انتظام کی کوششوں کا حصہ ہے. یعنی کلیدی الفاظ ہوئے ریشنلائزیشن، بیلنسڈ تقسیم، مخصوص فاصلے، گوگل میپ سے شفافیت اور وسائل کا صحیح استعمال. بالکل صحیح.
یہی اس پالیسی کے مین پوائنٹس ہیں۔ اس کا فوری فائدہ تو ان اسکولوں کو ہوگا جو ٹیچرز کی کمی کا شکار تھے، اور شاید ان ٹیچرز کو بھی جنہیں سرپلس قرار دیا گیا تھا، انہیں ایک واضح راستہ مل رہا ہے۔ جی، انہیں بھی ایک طریقہ کار مل رہا ہے، اور انتظامی طور پر دیکھیں تو یہ سسٹم کو زیادہ فعال اور جوابدہ بنانے کی طرف ایک قدم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو پالیسی کی تفصیلات اور اس کے مقاصد کا ایک اچھا جائزہ ہو گیا۔ اب ہم اپنی گفتگو کے آخر کی طرف آ رہے ہیں۔ جی، آج ہم نے پنجاب میں ٹیچرز کی ریشنلائزیشن کے نئے قوانین پر بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ خواتین کے لیے 15، مردوں کے لیے 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، شفافیت کے لیے گوگل میپس ہے، اور مقصد ہے اسکولوں میں ٹیچرز کی تعداد کو بیلنس کرنا تاکہ تعلیم بہتر ہو۔ بالکل۔ آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک انتظامی قدم ہے جس کا فوکس وسائل کی بہتر تقسیم پر ہے۔ شفافیت پر زور دینا یہ ایک اچھی بات ہے، اس سے سسٹم پر اعتماد بڑھ سکتا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ افرادی قوت یعنی ٹیچرز وہاں ہوں جہاں ان کی ضرورت ہے تاکہ تعلیمی نظام زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرے۔ اور اب آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود سوچیں۔ یہ پالیسی تو نمبرز، تعداد اور فاصلوں کی بات کرتی ہے نا؟ جی، میں نہ ہو، لیکن جو زمین پر اس ریشنلائزیشن کی اصل کامیابی طے کریں گے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ مثلاً جو ٹیچرز ٹرانسفر ہوں گے ان کا اپنا مورال کیسا ہوگا، ان کی اپنی تسلی، ٹیچر سیٹسفیکشن جسے کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا نئے اسکول کا ماحول، وہاں کے دوسرے ٹیچرز، ہیڈ ماسٹر، وہ ان کی مدد کریں گے ان کی کارکردگی میں؟ اور کمیونٹی کا رد عمل؟ بالکل۔ کیا مقامی کمیونٹی ان نئے آنے والے ٹیچرز کو قبول کرے گی، خاص طور پر اگر وہ کسی دوسرے علاقے یا پس منظر سے ہوں؟ اور کیا اس سارے عمل میں کم از کم شروع میں بچوں کی پڑھائی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ یہ بہت گہری باتیں ہیں۔ یعنی صرف ٹیچر کا وہاں ہونا کافی نہیں، اس کا وہاں مؤثر ہونا، خوش ہونا اور اسکول کے ماحول میں فٹ ہونا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جی، یہ وہ انسانی اور سماجی پہلو ہیں جو اکثر پالیسی کے کاغذوں میں نظر نہیں آتے، لیکن اصل کامیابی انہی پر منحصر ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اس نقطے پہ غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔